السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین اور سامعین؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے روبرو ہے سنڈے کمنٹ باکس نمبر 39 میں، یعنی 39۔ اور جیسے کہ معلوم ہے کہ ہمارے اس سوال و جواب کی سیریز میں آپ کو سننے کو ملتے ہیں بہترین اور نئے نئے سوالات کے تسلی بخش جوابات۔ تو اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جو سوال لیں گے وہ لیں گے صاحبہ ظہیر کے۔ یہ کہیں گے السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ گناہ کا کوئی کام ہو جائے تو معافی مانگنے پر معاف ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یعنی کہ اس کی سزا تو نہیں ملتی؟ آخرت میں یا قبر میں کہا جاتا ہے کہ جو کیا اس کی سزا ملتی ہے، اچھا کیا ہو یا برا، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہے، معافی مانگی ہو اور نہ بھی مانگی ہو۔ دیکھیے گا، کوئی بھی گناہ کیا ہو، گناہ نام ہے اللہ اس کے رسول کی حکم کی خلاف ورزی کرنے کا، یعنی اللہ کے اور رسول کی مرضی کے خلاف اور ان کو پسند نہ آنے والا کام، یا اللہ اس کے رسول نے جس کام سے منع کیا ہے اس کام کو کرنا، یہ گناہ کہلاتا ہے۔ پھر گناہ کی دو قسمیں ہیں، گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ، یعنی گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ اور گناہ کبیرہ بڑے گناہ۔ گناہ صغیرہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اصول بتایا، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے اچھے اور نیک عمل کی وجہ سے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئی وضو کرتا ہے تو وضو کی وجہ سے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کوئی مسجد چل کر جاتا ہے تو اس کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو گناہ صغیرہ تو نیک اعمال سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جس کو قرآن کریم میں فرمایا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، سیئات کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ گناہ کبیرہ بڑے گناہوں کو کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں صراحتاً وعید آئی ہو، اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ اگر گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے جان بوجھ کر یا انجانے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ہاں، البتہ گناہ کبیرہ کو انجام دینے کے بعد توبہ کے لیے 3 چیزیں شرط ہے۔ نمبر 1 کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ ہو، اور کیے ہوئے پر شرمندگی ہو، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ سے معافی ہو، گریہ و زاری کے ساتھ، رونے کی شکل بنا کر۔ تو ان 3 چیزوں کا نام توبہ ہے، اور توبہ کرنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنما ہو، یعنی اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ کرامن کاتبین جو گواہ ہیں ان کو بھلا دیا جاتا ہے، اس کے پارٹس آف باڈی گواہ ہو جاتے ہیں، ان کو بھلا دیا جاتا ہے، جس جگہ پر اس نے گناہ کیا ہوتا ہے وہ جگہ کو بھلا دیا جاتا ہے، یعنی تمام چیزوں سے مٹا دیا جاتا ہے۔ لہذا توبہ جو ہے معافی کا، گناہوں سے معافی کا ایک واحد حل ہے، اور توبہ کر لی جائے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ صاحب ہی ظہیر ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ دوسرا سوال ہے کہ صبح کا سپنا سچ ہوتا ہے؟ دیکھیے، صبح کا خواب یا سپنا، صبح سے مراد تہجد سے قبل، تہجد کے ختم اور فجر کے وقت کے شروع، فجر کے وقت سے پہلے جو خواب دیکھا جاتا ہے وہ عموماً چونکہ مومن کے خواب مبشرات ہوتے ہیں، خوشخبریاں ہوتی ہیں، لہذا وہ سچے ہوتے ہیں۔ لہذا اور فجر کے بعد دیکھا جائے یا رات کے شروع حصے میں دیکھا جائے، وہ خواب جو ہے انسانی خیالات اور سوچوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ کتنا بھی اچھا بندہ ہو اس کو عذاب پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ دیکھیے، بعد مرنے کے اور قیامت سے پہلے اس دنیا سے رشتہ ناتا کٹتا ہے تو ہم عالم برزخ میں پہنچ جاتے ہیں۔ عالم برزخ ہر انسان کے مرنے کے بعد وہ عالم شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو دفنایا جائے جیسا کہ مسلمانوں میں تو قبر عالم برزخ ہے، اور اگر دفنایا نہ جائے، جلا دیا جائے تو اس کا عالم برزخ شروع ہو گیا۔ عالم برزخ میں 2 جگہ ہے،
ایک علیین ہے، ایک سجین ہے۔ علیین میں نیک لوگوں کو رکھا جاتا ہے، سجین میں برے لوگ اور گناہگار پاپی مجرم رکھے جاتے ہیں۔ علیین میں تمام طرح کی جنت کی نعمتیں ہیں، راحت و آرام ہیں، اور سجین میں دوزخ کے عذابات اور سزائیں وغیرہ موجود ہیں۔ لہذا عالم برزخ میں جو ایمان والے جب پہنچتے ہیں قبر میں، تو قبر میں ایک ہے عذاب قبر اور ایک ہے فتنہ قبر۔ عذاب قبر تو انہی پر مسلط ہوتا ہے جو گناہگار ہوتے ہیں، پاپی ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، رسول اللہ کے خلاف زندگی طریقے اور سنتوں کے خلاف زندگی گزار کر جاتے ہیں، تو ان کو عذاب قبر ہوگا۔ فتنہ قبر ہر ایک کو پیش آئے گا۔ فتنہ قبر کیا ہے؟ قبر اب صاحب قبر کو بھیجنا شروع کرتی ہے، اور اس قبر میں لیٹے ہوئی اور موجود میت کی پسلیاں ایک دوسرے میں اس طریقے سے گھس جاتی ہیں، پیوست ہو جاتی ہیں۔ لہذا عذاب قبر سب کو ہو، عذاب قبر گناہگاروں کو ہوگا، فتنہ قبر سب کو ہوتا ہے، الا یہ کہ اس سے کچھ اللہ والے محفوظ رہتے ہیں۔ لہذا جو ہے کتنا بھی اچھا بندہ ہو، اس کو عذاب کا ملنا نہ ملنا یہ اللہ کے فضل پر موقوف ہے۔ کوئی بھی بندہ اپنے عمل اور نیک عملی کی وجہ سے عذاب سے نہیں بچ سکتا، ہاں البتہ اللہ کا فضل ہو جائے اور بندے کی نیک عملیاں ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ ہے صاحبہ ظہیر، ان کا سوال ہے کہ مشرک کو معاف کیا جائے گا یا نہیں؟ معافی مانگنے پر بھی نہیں معاف کیا جائے گا؟ نہیں، دیکھیے جو کہتے ہیں نا مشرک کی بخشش نہیں ہے، شرک کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہے، اس کا مطلب یہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی مشرک، کوئی کافر اپنے شرک سے اور اپنے کفر سے توبہ کر لے اور ایک سچا پکا مسلمان بن کر اللہ کو معبود سمجھے اور اسی کی عبادت کرے، غیر اللہ کے انکار کرے، تو اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ مشرک کی بخشش نہیں، یعنی ایسے مشرک کی بخشش نہیں جو حالت شرک اور کفر میں ہی دنیا سے رخصت ہوا ہو، اس کی بخشش اور معافی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی دنیا میں موت کے آنے سے پہلے اگر معافی مانگ لے شرک سے، کفر سے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ صاحبہ ظہیر یہ کہہ رہی ہیں خدمت کر رہے ہیں اور پڑھنا بھی ہے اور کام بھی کرنا پڑتا ہے، تو پڑھیں یا کام کریں یا خدمت کریں؟ پلیز اس کا آنسر ضرور دیجیے گا۔ دیکھیے ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو ایک ہمارا بدن کا حق ہے، ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے، ہمارے اپنوں کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، سارے پر بیلنس کو بالکل برقرار رکھنا ہے۔ جہاں اللہ کے حق کا تقاضا ہو وہاں اللہ کے حق ادا کرنا ہے، جہاں اپنی ذات کے حق کی بات ہو وہاں پر اپنے ذات کے حق ادا کرنا ہے، جہاں گھر کے حق ہوں یا رشتہ داروں کے حق ہو وہاں پر گھر کے حق کو ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی خدمت ماں باپ کی کرتا ہے تو اب وہ کام بھی نہ کرے یا پڑھے بھی نہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پڑھائی کے ٹائم پہ پڑھ لے، ماں باپ کی خدمت کا تقاضا ہو تو ماں باپ کی خدمت کر لے، بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور جب پڑھنے کا ٹائم ہو تو خود پڑھ لے، اپنے آپ کے پڑھائی کا ٹائم ایسے سیٹ کر لے کہ گھر کے کام کاج بھی کیے جا سکے اور پڑھائی بھی ہو سکے اور وقت پر ماں باپ کی خدمت بھی ہو سکے۔ یہ کنزہ خان ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میری ممانی نے اپنی بہن کا بیٹا گود لیا ہے تو آدھار میں نام حقیقی باپ کا ہی لکھا جائے گا یا کیئر آف میں گود لینے والے کا نام بھی لکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے ولدیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے۔ اگر کسی نے کسی شخص سے بچہ گود لیا ہے، پرورش کرنے کے لیے تربیت اور کفالت کی ذمہ داری لے لی ہے، تو ایسی صورت میں اس گود لیے ہوئے بچے کی ولدیت میں اس کے حقیقی اور اصلی ہی باپ کا نام لکھا جائے گا۔ لیکن خاندان پریوار میں یہ مشہور ہے کہ یہ ان کا حقیقی بیٹا نہیں بلکہ انہوں نے گود لیا ہے، اور ایسی صورت میں اس کے آدھار کارڈ یا کسی بھی آئی ڈی پر سن آف کی جگہ کیئر آف ہے، اور کیئر آف میں جو ہے ولدیت بھی ڈل جاتی ہے
اور کفالت کرنے والے کی کفیل کی بھی نام ڈل جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیئر آف میں گود لینے والے کا نام لکھا جا سکتا ہے، یہ حدیث کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور اگر سنوپ ہے تو ایسی صورت میں اس گود لیے ہوئے بچے کے حقیقی باپ کا نام لکھا جائے گا۔ جی یہ کنزہ خان ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ایک بھائی ہیں وہ بہت پریشان ہیں، ان کا بیٹا سعودی میں ہے، نشہ بہت کرتا ہے، پیسے بھی گھر میں نہیں بھیجتا ہے، کیا کرے کچھ بتاؤ، کوئی دعا ہو کہ نشہ نہ کرے، پیسے بھی بھیجنے لگے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے گھر کے سارے افراد کو اور گھر کے سارے ممبروں کو چاہیے کہ وہ اس اپنے بیٹے کو جو کہ نشے کا عادی ہو چکا ہے اس کے لیے دعائیں کریں۔ اور سورہ مومن اور سورہ غافر کی ابتدائی آیت ہیں تنزیل حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر پڑھ کر اس پر دم کر دیں۔ اگر وہ خود پڑھ سکتا ہو تو اس سے بھی کہیں کہ وہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، گھر کا کوئی فرد بھی یہ عمل کر کے اس پر پھونک دے، اس کے دم کا پانی بھی اس کو پلایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان کی اس بری عادت سے ان کو اللہ تعالیٰ چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ اب چونکہ وہ باہر ہیں، سعودی میں ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے روم میں اور دوسرے انڈین بھائی پہنچے ہوئے ہوں، ان سے یہ کہہ دیا جائے اور وہ پانی وغیرہ پہ پڑھ کر ان کو یہ پانی پلا دیا کریں تو بہت اچھا ہے۔ اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس عمل کی وجہ سے نشے سے نجات دے دے اور وہ فرما بردار ہو جائیں۔ اسی طریقے سے ان کی والدہ کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد جو ہے 31 مرتبہ اس آیت کو پڑھا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور اللہ سے خوب دعا کیا کریں اپنے اولاد کی فرما برداری کی، اور اپنی اولاد اپنے بیٹے کی ہدایت کی خوب دعا کرا کریں۔ یہ محمد ارمان صاحب ہے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، ایک سوال ہے، جیسے میری 2-3 بہنیں انمیرڈ ہیں تو میرے والدین حج تو ابھی نہیں کر سکتے پر عمرہ بھی نہیں ہوتا، کیا اتنی بیٹیوں کی شادی نہ کر دیں جب تک؟ دیکھیے گا لوگ باگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹیاں ہیں یا بہنیں موجود ہیں تو جب تک بیٹیوں کی ذمہ داری کو پورا نہ کیا جائے، یعنی ان کے بیاہ کر دیا جائے، نکاح کر دیا جائے، رخصت کر دیا جائے، تب تک حج فرض نہیں ہوتا۔ یا اسی طریقے سے بھائی یہ سوچیں کہ میرے اوپر بہنوں کی ذمہ داری ہے، جب تک میں بہن کی ذمہ داری ادا نہیں کر دیتا، ان کو بیاہ نہیں دیتا، ان کے گھر تک نہیں پہنچا دیتا، تب تک مجھ پر حج فرض نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حج تو اس شخص پہ فرض ہو جاتا ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہے، چاہے وہ کسی غرض کے لیے ہی رکھا ہو، بیٹیوں کے شادی کے ہی لیے کیوں نہ جمع فنڈنگ کی ہو، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ جائے اور آ جائے، جتنا بھی حج کے سفر میں خرچ ہوتا ہے اتنا پیسہ ہو، اور اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے پیسے بھی ہوں، تو جب اتنے پیسے ہو جائیں تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ لہذا بلا وجہ حج میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ کتنی سخت وعید ہے، اللہ رحم فرمائے۔ اس لیے جو ہے حج کی فرضیت کا دار و مدار پیسوں پر ہے۔ اتنے پیسے اور اتنی مالیت کے جب مالک ہو جاتے ہیں تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب رہا بیٹیوں کی شادیاں، اللہ تعالیٰ جو ہے بیٹیوں کی شادیاں بھی وہی کرائے گا، رزاق وہ ہے
رزق دینے والی ذات وہ ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو اس کے حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ جب ہم اس کو حکم کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ وہ غیب سے اسباب بنائے گا۔ ہاں اگر کوئی کیا ہے، اگر اس پر حج فرض نہیں اور وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو عمرہ کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں البتہ لوگ باگ عمرہ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ وہ یہ سمجھتے کہ اگر عمرہ کر لیے تو حج فرض ہو جائے گا، یہاں بھی وہی جہالت ہے، وہی نادانی کی بات ہے۔ حالانکہ عمرہ ایک نفل عبادت ہے، سنت عبادت ہے، اس کو انجام دیا جا سکتا ہے، اور حج جو ہے ایک فرض عبادت ہے جس کے لیے مال ہونا شرط ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے عمرہ کر لیا تو آپ پر کیا ہے حج فرض ہو جائے گا، بلکہ حج کی فرضیت تو مال ہونے پر ہے۔ لہذا اگر 2-3 بہنیں آپ کی انمیرڈ ہیں تو آپ کے والدین حج کرنا چاہیں اور ان کے پاس اتنے پیسے تو حج پر بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 2-3 بہنوں کی شادیوں کی اسباب حج کے بعد ایسے جگہوں سے پیدا فرمائے گا کہ آپ کو بھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اور اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمرہ کر لیں تو عمرہ کر سکتے ہیں۔ بیٹیوں کی ذمہ داریاں، بیٹیوں کا نکاح کرنا یہ بھی جو ہے فرض ذمہ داری ہے، اور عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب بیٹیاں کا رشتے موجود ہوں، ساری تیاریاں موجود ہوں، تو اب ایسی صورت میں بیٹیوں کا نکاح کر دیں، پھر اس کے بعد عمرے پر جائیں۔ یہ سید حماد صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، آپ ویڈیو دیکھیے گا پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ساتھ اگر کوئی بندہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اگر پڑھ لیتا ہے، یہ وظیفہ دونوں ملا کے صحیح حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بندہ سویا اٹھا ہے یعنی سو رہا تھا، کروٹ لی، بیدار ہو گیا۔ اب اس بیداری کے عالم میں اس کی یہ ٹریننگ ہونی چاہیے، صرف یہ 2 وظائف ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، صرف ایک دفعہ، صحیح حدیث ہے۔ سویا، کروٹ لی، اچانک آنکھ کھلی، رفع حاجت کے لیے آنکھ کھلی، کسی کام کے لیے آنکھ کھل گئی، صرف ایک مرتبہ یہ دونوں وظیفے پڑھتا ہے۔ ان کے بعد اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دعا فی الفور اللہ رب العزت قبول کر لیتا ہے۔ روک دیے نا جی ہاں، یہ جو ویڈیو میں بتا رہے تھے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی رات کو آنکھ کھلے اور وہ یہ دعا پڑھ لے، آنکھ چاہے پیاس کی وجہ سے کھلا ہو یا الارم لگا کر سوئے تھے اس وجہ سے یا کسی اور ڈراونے خواب کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے رات کو آنکھ کھلی اور آنکھ کھلنے کے بعد یہ دعا پڑھ لی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اور اگر وہ سو کر نیند کے آنکھ کے کھل جانے کے بعد وضو کر کے وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ لہذا یہ دعا بالکل صحیح ہے اور حدیث سے ثابت ہے، اس وظیفے کو اپنے عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ محمد فردین صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ میں ایک مسجد میں امامت کرتا ہوں اور میں نے صبح فجر کی نماز پڑھائی اور گھر آ کر میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں تو ناپاک ہو گیا تھا، اور یہ دیکھ کر بھی نہ کچھ محسوس ہوا، اب کیا کروں؟ کیا کرا جائے مجھ صاحب پلیز بتائیے، اور تمام لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے میرے پیچھے۔ دیکھیے گا بہتر تو یہی ہے کہ جو امامت کر رہے ہیں، امامت کا منصب بہت ہی اہم منصب ہے، بہت نازک ہے، پاکی صفائی کا مکمل خیال رکھنا چاہیے، سونے کے کپڑے علیحدہ ہونا چاہیے، اور فجر میں
وضو کرنے سے پہلے استنجا ضرور جانا چاہیے. استنجا جائیں، اگر لگ رہا ہے تو ضرورت پوری ہو جائے گی، اور نہیں لگ رہا ہے تو کم سے کم غفلت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احتلام وغیرہ ہو جاتا ہے اور احساس نہیں ہوتا ہے، تو کم سے کم اس کا پتہ لگ جائے گا. لیکن اگر کبھی ایسا ہوا جیسا کہ آپ کے ساتھ ہو گیا کہ آپ فجر میں اٹھے اور جا کے نماز پڑھائی، اور پھر نماز پڑھا کر گھر میں آئے اور دیکھا، جب کبھی استنجے کے لیے ٹوائلٹ میں گئے تو دیکھا کہ آپ کو احتلام ہو چکا ہے، آپ تو جنابت کی حالت میں تھے، تو اب کیا کیا جائے؟ اب وہی صورت ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی تو آپ کے پیچھے جن جن لوگوں نے نماز پڑھی ہے ان کی بھی نماز نہیں ہوئی. اس لیے اب آپ کو چاہیے کہ آپ مسجد میں اعلان کریں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ بھائی جس نے میرے پیچھے آج فجر کی نماز پڑھی ہے وہ سب بھائی اپنی فجر کی نماز کو دوہرا لیں، کیونکہ میری وہ نماز کسی وجہ سے صحیح نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے بھی دوہرا لی، آپ حضرات بھی دوہرا لیں. یہ جو ہے اعلان کریں، اور اس اعلان کے کرنے میں بالکل بھی نہ شرمائیں، ورنہ تو اگر یہ اعلان نہیں کیا تو حشر میں ساری مقتدیوں کی نمازوں کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا الامام الضامن، امام جو ہے مقتدیوں کی نماز کا ذمہ دار ہوتا ہے. یہ محمد فردین صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا غسل تو ہوگا اور نماز جنازہ، مگر اذان کیسے ہوگی؟ یہ اب دے سکتے ہیں یا نہیں، اس کی وضاحت فرما دیں. دیکھیے گا، اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد زندگی کے آثار پائے گئے، یا دوران پیدائش ہی بچے کے اندر زندگی کے آثار پائے گئے، یا پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ رویا، اس نے آواز کی، اور پھر اس کا قضاء الہی سے انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس بچے کو غسل بھی دلایا جائے گا، کفنایا بھی جائے گا، اور اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی، اور اس کو دفنایا بھی جائے گا. اب رہا یہ سوال کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو سیدھے کان میں اذان کہی جاتی ہے اور الٹے کان میں جو تکبیر کہی جاتی ہے، یہ تو کہی نہیں، تو اب اس کا اب کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب اذان سیدھے کان میں، مردہ بچے کے سیدھے کان میں اذان دینے کی اور الٹے کان میں تکبیر دینے کی قطعاً ضرورت باقی نہیں رہی. اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو پھر جو ہے اس کے یقیناً پیدائش کے فوراً بعد سب سے پہلا عمل بچے کو نہلایا جائے، اور اس کے بعد فوراً اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے. یہ مسنون عمل ہے، لیکن بچہ چونکہ زندہ ہی نہیں رہا، اتنی مہلت ہی نہیں ملی. جب اتنی مہلت نہیں ملی تو اب اس مسنون عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی دے دے، یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی دے دے تو گناہ تو نہیں. بھائی دے دینا جب سنت نہیں ہے، اور جو سنت نہ ہو اس کو تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اب اس کے یہ کہنا کہ اگر دے دی جائے مردہ بچے کے کان میں اذان تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو حرج سب سے بڑا یہی ہے کہ شریعت جب کوئی حکم دے تو اس کو کیا جائے، اور جب شریعت نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا پھر بھی اس کو کیا جائے تو یہی تو سب سے بڑا حرج ہے. لہذا بچے کے کان میں اذان دینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ نامولود یعنی پیدا ہونے والے بچے کی میت کی نماز جنازہ پڑھنے سے متعلق اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو بچہ زندہ پیدا ہو کر آواز نکالے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور جو مردہ پیدا ہو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. نماز جنازہ کا مدار اس بچے کے کانوں میں اذان دینے پر نہیں رکھا گیا ہے. لہذا اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور 2-3 گھنٹے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اگرچہ اس کے کانوں میں اذان دینے کا موقع نہ ملا ہو. اور بچہ ولادت کے بعد کچھ دیر زندہ رہا ہے اور پھر کانوں میں اذان و اقامت کہے جانے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب انتقال کے بعد اس کے کانوں میں اذان اور اقامت یعنی تکبیر نہیں کہی جائے گی،
ہاں اس بچے کا نام رکھا جائے گا، غسل دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ یہ محمد فردین صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، جو جمعے کی نماز میں پہلے 4 سنت پڑھی جاتی ہیں اس میں ٹائم جمعے کی نیت کیا جائے گا یا ظہر کا؟ تو آپ یاد رکھیے گا، جو مقیم ہے، شہری ہے اور مسافر نہ ہو، دیہات کا رہنے والا نہ ہو، اس پر جمعے کے دن جمعے کی نماز فرض ہے، لہذا ظہر ہے ہی نہیں۔ ظہر تو ان لوگوں پر ہے جہاں پر جمعے کے شرائط نہ پائے جائیں، یا کوئی مقیم اور کوئی مسافر ہو، یا کوئی ایسے دیہات اور گاؤں کا رہنے والا ہو جہاں پر لوگوں کی ضروریات کی چیز نہ ملتی اور وہ شہر میں آتے ہوں، یا اسی طرح قیدی ہے، تو اس پر جمعے کے دن جمعے کی نماز نہیں ہے بلکہ ظہر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے مقیم ہے اور مسافر بھی نہیں ہے اور شہر میں رہتا ہے اور جمعے کی ساری شرائط اس کے یہاں پائی جا رہی ہیں اور وہ صحت مند بھی ہے، بیمار بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے جمعے کے دن جمعے کی 2 رکعت فرض اس پر ہے، ظہر کی نماز نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جمعے سے پہلے جو 4 سنتیں، ان سنتوں کو پڑھتے وقت کیا نیت کیا جائے؟ بعض لوگ اسی لیے پریشان رہتے ہیں اور لڑتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ وہ کچھ لوگ کہتے نہیں، جمعے سے پہلے جو امام صاحب کے 2 رکعت جمعہ پڑھانے سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں وقت ظہر کا لگایا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں نہیں جی، ظہر تو ہے ہی نہیں، ظہر کا نہیں لگایا جائے گا، جمعے کا لگایا جائے گا، اور اس طریقے سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک اصول سمجھ لیجئے گا کہ دیکھیے، نماز سے پہلے جو 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، نمازی کے بدن کا پاک ہونا، اس کے کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، قبلے کی طرف رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا، نیت کا ہونا، یہ نماز کے اوقات، یہ شرط جو ہے فرض نمازوں کے لیے ہے، فرض نمازوں کے لیے ہے۔ لہذا فرض نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں، آگے پیچھے کی سنتیں، ان میں صرف مطلقاً آپ یہ نیت کر لیں کہ میں یہ سنتیں پڑھتا ہوں بس کافی ہے، ان کے ساتھ وقت لگانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نمازوں سے پہلے اور بعد میں، فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں جو سنن قبلیہ اور بعدیہ ہیں وہ اسی نماز کے تابع ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نماز کا وقت اگر گزر جاتا ہے تو صرف اور صرف فرض نماز کی قضا ہوتی ہے، اور اس کے سے فرض نماز کے آگے اور بعد کی جو سنتیں ہوتی ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ لہذا کوئی بھی وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ لگانا چاہیں تو جمعے کے لگا لیں، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت وقت جمعہ یا وقت ظہر کہہ لے، آپ نے وقت ظہر کے لیے تب بھی ادا ہو جائے گی، آپ نے وقت جمعہ لگایا تب بھی ادا ہو جائے گی، آپ نے وقت نہ بھی لگایا تب بھی ادا ہو جائے گی۔ آپ مسجد میں آئے، خطبے کا بھی اذان نہیں ہوئی تھی، نہ خطبہ ہو رہا تھا، کیونکہ خطبے کی اذان کے دوران یا خطبے کے لیے امام جب کھڑا ہے اس وقت سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ آپ جمعے میں مسجد میں آئے اور آپ نے نیت کری، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، بالکل صحیح ہے۔ آپ نے دوسری نیت یہ کری کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز سنت موقدہ اور وقت ظہر منہ میرے کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر، یہ بالکل صحیح ہے، نماز ہو جائے گی۔ آپ نے یہ نیت کری کہ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت موقدہ وقت جمعہ منہ میرے قبلے کی طرف اور واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر، سب طریقے سے ہو جائے گی۔ لیکن کوئی اگر یہ سمجھے کہ یہ 4 رکعت جو جمعے کے فرض 2 رکعت امام کے فرض پڑھانے سے پہلے جو پڑھی جاتی ہیں یہ ظہر ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط، یہ ظہر نہیں ہوتے، بلکہ 4 رکعت جو ہے جمعے سے پہلے سنت مؤکدہ ہیں، جیسے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح جمعے میں بھی جمعے سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، پھر جمعے کے 2 فرض پڑھنے کے بعد پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جمعے کے دن بھی ظہر ہوتی ہے، بس ظہر جو ہے وہ سب علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں، یعنی جمعے سے امام کے 2 فرض پڑھانے سے پہلے جو 4 رکعت پڑھتے ہیں اس کو بعض لوگ ظہر کی نماز سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط فہمی۔
نہیں ہے، وہ سنت ہیں، سنت موقدہ ہیں، پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کیا ہے خطبے کے لیے امام کھڑا ہو گیا ہو یا خطبے کی اذان ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ مہجبی بہن ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مدد چاہیے، پچھلے 3-4 دن سے بس ایک ہی خیال آتا ہے کہ گھر میں موت ہونے والی ہے، کبھی ابا کے بارے میں، کبھی اماں کے بارے میں بس ایسے دماغ میں آتا ہی رہتا ہے، اس سے کچھ مسئلہ یا کوئی بات تو نہیں؟ دیکھیے، اس سے کوئی مسئلہ اور کوئی بات نہیں۔ موت تو ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، اس دنیا میں رب کا انکار کرنے والے آپ کو مل جائیں گے لیکن موت کا انکار کرنے والا نہیں ملے۔ موت تو سب کو آنی ہے۔ جب اس طرح کے وسوسے آئے، دماغ پریشان ہو، تو ایک تو دل کو یہ مطمئن کرنا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت سب کو آنی ہے، ہر ایک کو اپنی موت کی فکر کرنا چاہیے، موت کی تیاری کرنا چاہیے۔ اور زیادہ خیال آئے تو ایسی صورت میں لا حول ولا قوت پڑھ لیا کریں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ زیادہ خیال اگر آ رہے ہیں تو آپ کے خیال کے مطابق اللہ کسی کو اٹھا ہی لے گا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہر ایک کا ایک وقت طے ہے، اسی وقت پر اس کو دنیا سے جانا پڑے گا۔ کسی کو اس کے بارے میں خیال آئے یا نہ آئے، بہرحال اس سے پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ جب کبھی جو ہے اس طرح کے خیال آئیں تو جو ہے یہ سوچا کریں اور یہ پڑھ لیا کریں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہذا موت سے راہ فرار نہیں ہے۔ اور جو ہے پریشان نہ ہوا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، استغفار کیا کریں۔ یہ مہجبی بہن ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اولیاء اللہ کو اللہ کا مقبول بندہ جانے اور مانے۔ سنی کہتے ہیں حضور کو زندہ ماننا، میلاد منانا اور حضور کا حاضر و ناظر ماننا ضروری ہے، کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ اگر ہے تو پھر عید میلاد النبی نہ منانا صحیح ہے؟ دیکھیے گا، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا بالکل ضروری ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ نے اعلان کر دیا اگر تم مجھ سے محبت چاہتے ہو، محبت کرتے ہو تو رسول اللہ کی اتباع کرو۔ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ایمان کے لیے شرط ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت نہیں ہے یا اللہ کی اطاعت ہے لیکن رسول کی اطاعت نہیں ہے تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ تو لہذا اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، بالکل اطاعت کرنا، محبت کرنا اور ساری دنیا اور رشتہ داروں کے مقابلے میں اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرنا، یہ ایمان کے لیے شرط ہے۔ اور اولیاء اللہ کو اللہ کا مقبول بندہ جاننا چاہیے، ماننا چاہیے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ اولیاء اللہ ہی سب کچھ ہے، ولی اللہ ہی سب کچھ ہے اور ولی اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، نہیں، یہ غلط ہے۔ اولیاء اللہ کو بھی ماننا چاہیے، اولیاء اللہ کی بھی ماننا چاہیے۔ اولیاء اللہ نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو بدعات سے، شرک سے بچا کر خالص اللہ سے جوڑا ہے اور شریعت کے مطابق خود بھی عمل کیا ہے اور شریعت کے مطابق دوسروں کو بھی عمل کرایا ہے۔ اور جو ہے شریعت کے خلاف سے اپنی ساری زندگی وہ ناراض رہے اور شریعت کو اور قرآن اور حدیث کو عام کرنے کے لیے انہوں نے زندگیوں کو وقف کیا ہے۔ اس لیے ولی اللہ کو ماننا ہے، اولیاء اللہ کو ماننا ہے، بزرگان دین کو بھی ماننا ہے اور ان کی بھی ماننا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ طبقے کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد انعم اللہ من النبیین، نبی، والصدیقین، صدیقین صحابہ، والشہداء، شہداء، اور صالحین، بزرگ لوگ۔ تو بزرگوں کو ماننا ہے اور بزرگوں کی بھی ماننا ہے۔ اب رہا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا تو سننا جائے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اکرام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور ان کی حیات اور زندگی
دنیاوی حیات کے جیسی ہے، بلکہ اس سے بھی دنیاوی زندگی سے بھی زیادہ پاورفلی ہے، طاقتور ہے، اور دیگر تمام لوگوں کی حیات اور زندگی انبیاء علیہم السلام کی زندگی سے ممتاز، اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور وہ سب اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے مشاہدہ ہے اور مختلف قسم کی عبادات میں مشغول ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سب نمازوں میں مشغول ہو، بلکہ ممکن ہے کسی کو یہ مشاہدہ بصورت نماز ہوتا ہو، اور کسی کو بصورت تلاوت ہوتا ہو، کسی کو اور طریقے سے، لہذا سب مشاہدہ باری تعالیٰ ہیں۔ البتہ عالم برزخ میں انبیاء اکرام انبیاء علیہم السلام کی عبادت مکلف ہونے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ بلا مکلف ہونے کے، بلا کسی ذمہ داری کے، صرف تلذذ اور لذت حاصل کرنے کے لیے۔ لہذا کیا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی قبر میں زندہ ہیں، تو بالکل ہم ایمان رکھتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں، بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور زمین ان کے جسم مبارک کو نہیں کھا سکتی، اور اس پر اجماع ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر میں حیات اور تمام نبیوں کی حیات اور زندگی کا علم جو ہے قطعی اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لہذا حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لیا جائے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں حیات ہے۔ اب ان کا یہ رہا کہ وہ جو ہے حاضر و ناظر ہیں یا نہیں، یا جو ہے وہ کیا ہے سب جگہ آ جاتے ہیں، تو اس لیے ان کے بارے میں یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے، بلکہ حاضر و ناظر ذات جو ہے صرف اور صرف اللہ کی ہے، ہر وقت دیکھ بھی رہی ہے، ہر وقت سن رہی ہے، ہر وقت ہر ایک کے بارے میں جو ہے اس کو علم بھی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ ہر جگہ موجود، یعنی حاضر ناظر صرف اللہ کی ذات ہے۔ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ موجود اور حاضر ناظر سمجھتے ہیں، ان کا عقیدہ درست نہیں، کیونکہ حاضر کے معنی موجود اور ناظر کے معنی دیکھنے والا۔ جب دونوں کو ملا کر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی ہستی جو پوری کائنات کو اس طور پر دیکھ رہی ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ حاضر و ناظر کا یہ جو مفہوم ہے اور مطلب ہے صرف اللہ جل جلالہ کی ذات پاک پر صادق آتا ہے، دوسری ہستی کے لیے ثابت کرنا غلط ہے، کیونکہ حاضر کا ترجمہ ہر جگہ موجود اور ناظر کا ترجمہ ہر ایک کو دیکھنے والا، اس معنی کے اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، یعنی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، وہ سب کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر صغیرہ کبیرہ کا عالم ہے، کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں ہے، اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر کہنا یہ غلط ہے اور صحیح عقیدے کے خلاف ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول مدینے میں موجود ہیں اور اللہ کے رسول کا فیض سارے عالم میں موجود ہے۔ اب رہا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، یوم پیدائش، تو یوم پیدائش پر خوشیاں منانا اور اسے کار ثواب سمجھنا، ساؤنڈ بجا کر، چراغاں کر کے، روشنیاں کر کے، اور یہ سب چیزیں سمجھنا، یہ دین میں ایک نئی چیز ایجاد کرنا ہے۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، نہ صحابہ کرام نے یہ منایا ہے، یہ سلف صالحین اور مجتہدین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی بنانا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کو سیکھنا ایک مسلمان کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا خود اپنے آپ کو جاننا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ پیارے آقا کی سیرت کو جانے اور جاننے کے بعد اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرے۔ جی یہ سنیزہ بہن ہیں اور ان کا ایک سوال ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔
میرا آپ سے ایک سوال ہے، پلیز اس کا جواب ضرور دینا۔ میرے ابا جان کو لگاتار 5 دنوں سے ہماری پرانی حویلی کے پیڑ پر سانپ دکھ رہا ہے، لگاتار وہ خواب آتا ہے، اس کے تعبیر ضرور بتائیے گا۔ دیکھیے گا، آپ کے والد محترم کو آپ کی کسی پرانی حویلی پر جو ہے سانپ دکھ رہے ہیں اور یہ خواب مسلسل 5 روز سے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پرانی حویلی ہے یا آپ کی جو پرانا گھر ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر کسی حاسد اور بدخواہ کی طرف سے کوئی نقصان پہنچے گا، اور آپ کی کوئی پرانی حویلی نہیں، بس سپنے میں ہی آپ کے والد صاحب کو کھنڈرات میں جو ہے سانپ نظر آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، آخرت والے عمل کریں۔ یہ تنبیہ ہے، دنیا میں ویرانی جو ہے آئی ہوئی ہے بے عملی کے ساتھ، شریعت کے خلاف ورزی کے ساتھ، لہذا وہ شریعت پر عمل کریں، نماز کا اہتمام کریں، سچائی اور امانت داری کا خیال کریں۔ اگر یہ چیز ہے تو ایسی صورت میں پھر تعبیر یہ ہے کہ آپ کے حاسدین ہیں وہ آپ کے والد صاحب کو کچھ نقصان پہنچائیں گے، اس لیے کچھ نہ کچھ صدقے کا اہتمام کریں۔ جی مولانا مرسلین صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، اگر خواب میں سانپ نقصان پہنچا رہے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اگر سانپ نے نقصان پہنچایا ہے تو دشمن کی طرف سے کوئی نقصان پہنچے گا، اور اگر خواب دیکھنے والا دیندار نہیں ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے دین کا نقصان ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں اگر خواب میں کالا سانپ دیکھا اور وہ کہیں چھپ گیا ہو تو اس کی تعبیر بھی بتا دیجیے گا۔ اس کی تعبیر بھی یہی ہے، کالا سانپ دیکھا ہے اور وہ کہیں چھپ گیا ہے تو کوئی گناہ ہے جو کر لیا ہے آپ نے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے چھپا لیا، لیکن بار بار اس کو کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لہذا آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو ہو چکا ہے اس پر توبہ کریں، اور آئندہ مکمل اس گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں۔ جی عبدالاحد احمد صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، کیف حالکم یا شیخ؟ انا طیب بحمد اللہ۔ حضرت کافی لمبے عرصے سے شادی نہیں ہو رہی ہے، دعا کیجئے شادی ہو جائے، ساتھ ہی ساتھ کچھ دعا وغیرہ بتاتے ہیں جس کی برکت سے شادی ہو جائے۔ ماشاءاللہ شادی ہونا چاہیے تو بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اصل بات تو یہی ہے کہ ہر حکم اللہ کی طرف سے طے ہے، ہر چیز کا وقت ایک مقرر ہے، لہذا اپنے مسئلے میں کسی بھی قسم کے جو ہے مایوسی کا ہرگز آپ شکار نہ ہو، صدقے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیک رشتے مانگتے رہیے۔ مزید ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا کا پڑھنے کا اہتمام کر لیں، چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ اسباب بنانے والا ہے۔ وہ دعا ہے ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، صبح و شام سورہ واقعہ اور سورہ طارق بھی پابندی سے پڑھتے رہیں، اور اپنے رشتے کے لیے نیک اور دیندار رشتے کی دعا بھی مانگتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ امیدیں برآ ہوں گی۔ یہ شاہینہ پروین ہیں، یہ کچھ کہہ رہی ہیں آڈیو میں، سنیے گا۔ بیٹے کی سیلری بڑھ جائے انشاءاللہ، آواز بیٹھے سب ٹھیک ہو جائے۔ یعنی ان شاہینہ بہن نے جو ہے گویا کہ دعا کی درخواست کی ہے کہ دعا کر دیں کہ میرے بیٹے کی جو ہے سیلری بڑھ جائے، اور ان کی آواز بیٹھی ہوئی ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، سب لوگ دعا کیا کریں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ دعا کیا کریں۔ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سب کے لیے دعا مانگ رہی تھیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین بہت چھوٹے تھے، پیار میں اماں جان کے پاس آئے اور کہا اماں جان آپ نے تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، سب مومنین اور مومنات کے لیے، مسلمین اور مسلمات کے لیے آپ مانگتی رہی۔ تو
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹوں کو بتایا کہ جو بندہ اپنے لیے نہیں اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس کو کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس دعا کو اپنی اس بندے یا بندی کے حق میں ضرور قبول فرما، لہذا دعاؤں میں سب کو شریک کر لیا کریں۔ اور اس کا طریقہ یہ ربنا آتینا، اے اللہ ہم سب کو اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، پھر دنیا میں حسنہ بھلائیاں، وفی الآخرتی اور آخرت میں بھلائیاں، وقینا اور ہم سب جب کہیں وقینا عذاب النار اور ہم سب کو دوزخ کی عذاب سے بچا، ہم سب سے مراد تمام مومنین اور مومنات کو نیت کر لیا کریں، یقیناً آپ جو ہے اس طریقے سب کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں گے۔ یہ بدر النساء بہنیں یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر نند کی وجہ سے گھر ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو نند سے دور رہنا گناہ ہے؟ نہیں، بالکل گناہ نہیں۔ اگر نند جو ہے لڑائی کی پڑیا ہے، گھروں کو توڑ رہی ہے، تو ایسی صورت میں شریروں کی شرارت، حاسدین کے حسد اور فتینوں کے فتنے سے بچنے کے لیے احادیث میں آتا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے بچ کر رہا جائے، ایسے لوگوں سے اختلاط کم کیا جائے، ایسے لوگوں سے اپنے دل کی راز کو بیان نہ کیا جائے، ایسے لوگوں سے اپنے گھروں کے حالات سے واقف نہ کرایا جائے اور ان سے دوری اختیار کی جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو ہے دور رہنا گناہ اسی صورت میں جبکہ ان کے خلاف ہمارے دل میں دشمنی ہو، عداوت ہو، نفرت ہو تو گناہ ہے، لیکن ہمارے دل میں کوئی نفرت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی ان کے خلاف بدخواہی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ بہت خوش رہیں، اپنے گھر میں رہیں، لہذا ان سے دوری ہم نے صرف اس لیے بنائی ہے کہ اپنے گھر کو بچایا جا سکے، اپنے میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط سے مضبوط رکھا جا سکے، تو ایسی صورت میں ننندی نہیں بلکہ اپنے ہر رشتہ دار سے دوری کا اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ شوہر کی اطاعت، شوہر کی محبت بے حد ضروری ہے۔ اس لیے اپنے گھر کو بچانے کے لیے اگر کسی سے تعلقات کو ختم کیا جائے، دل اس کی طرف سے صاف ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ارباز فاخرہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب وعلیکم السلام، اسٹڈی میری رننگ ہے اور میں انگیجمنٹ کو 3 سال ہو گئے ہیں، میری انگیجمنٹ کو 3 سال ہو گئے ہیں، میرا دل اس پر بالکل نہیں لگتا، اور کلاس میں اور لائبریری میں جو ادر کاسٹ کی گرلس ہیں ان سے رابطہ کرنے کا دل کرتا ہے، اور یہ سب گرلس پر دل زیادہ فوکس کرتا ہے، تو کیا میں اپنی ہونے والی وائف سے بات کر سکتا ہوں ان سب چیزوں سے دور رہنے کے لیے؟ یہ تو جو ہے ایسا ہی ہو گیا کہ کوئی یہ کہے کہ میں کھائی میں ڈوبنے سے بہتر یہ دلدل میں چھلانگ لگا دوں۔ نہیں، جس طریقے سے آپ کی اسٹڈی جہاں بھی رننگ میں ہے اور آپ وہاں پر جو بوائز اور گرلز کی جو گیدرنگ دیکھتے ہیں اور آپ کا دل جو ہے بالکل اپنے کلاس، ہاسٹل، لائبریری میں جو لڑکیاں ہیں ان کی طرف جو ہے دل جاتا ہے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ اس کی بچاؤ کی شکل یہ کہ آپ روزے کا اہتمام کریں، ہفتے میں 2 روزے رکھا کریں، سوموار میں اور جمعرات میں، کیونکہ روزے سے خواہشات نفس کی کمر ٹوٹتی ہے۔ اسی طریقے سے رہی بات یہ کہ آپ کی جو انگیجمنٹ ہو چکی ہے، تو منگنی ہو چکی ہے، وہ اور منگنی ہوئے 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، تو آپ ان سے نکاح کرا لیں، نکاح کی بات کہیں، نکاح کر لیں، رخصتی بعد میں کر لیں، تاکہ آپ کا اپنی منگیتر سے بات کرنا جائز ہو سکے۔ اگر نکاح نہیں ہوا، صرف انگیجمنٹ ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں اپنی منگیتر سے
انگیجمنٹ ہونے والی لڑکی سے فون پہ گفتگو کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہی ہے۔ لہٰذا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل ادھر بھی نہ لگے اور آپ کے قدم بھی ڈگمگائیں نہ، اور آپ اپنی منگیتر سے بات بھی کرنا لگ جائیں، تو اس کی شکل یہی ہے کہ آپ نکاح کر لیں۔ بغیر نکاح کیے ہوئے اپنی منگیتر سے بات کرنا یہ بھی ویسا ہی گناہ ہے جیسے ہاسٹل اور یونیورسٹی میں یا کالج میں غیر لڑکیوں کی طرف دیکھنا یا ان سے رابطہ بنانا، جس طریقے سے وہ گناہ ہیں ایسی یہ گناہ ہیں۔ گناہ دونوں برابر ہوتے ہیں، لہذا شکل تو یہ ہونا چاہیے گناہوں سے بچے، دونوں گناہوں سے بچنا ہے۔ کالجز کی لڑکی اور گرلز سے رابطہ بنانے سے بھی بچنا ہے، اور اپنی منگیتر سے بغیر نکاح کیے ہوئے فون پر بات کرنے سے جو کہ گناہ ہے اس سے بھی بچنا ہے۔ اور اس کی شکل یہی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے کہیں کہ وہ آپ کی منگیتر سے آپ کا نکاح کرا دیں، رخصتی آپ اپنی ایجوکیشن مکمل ہونے کے بعد کر لیں۔ یہ شہباز لائف اسٹائل ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حج کے دوران کون سی جگہ ہے جہاں ٹوپی لگانا گناہ ہے؟ بہت سوال کیا جا رہا ہے کہ ٹوپی لگانا کب گناہ ہے، تو یہ سمجھنے چاہیے کہ صرف ٹوپی کے بارے میں نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں، چاہے وہ حج کا احرام ہو یا عمرے کا ہو، احرام کی حالت میں مرد کے لیے سر کا کھلا رکھنا واجب ہے۔ اگر کسی محرم نے یعنی احرام میں کوئی شخص ہے اور وہ احرام کی حالت میں اس نے اگر اپنا سر ڈھانپ لیا، انگوچھا رکھ کر، ٹوپی لگا کر، امامہ لگا کر، یا سوتے وقت کمبل کو یا چادر کو اپنے پورے سر پہ ڈھانپ لیا اور پورا دن ڈھانپا رہا تو دم لازم ہوگا۔ البتہ پورے دن سے کم وقت ڈھانپنے کی صورت میں صدقہ لازم ہوتا ہے۔ تو لہذا ٹوپی پہن کر عمرہ کرنے سے عمرہ ادا جو ہے اسی صورت میں ہوگا جبکہ احرام سے نکلنے کے بعد ہو۔ البتہ اگر کسی نے ٹوپی پہنے حالت میں عمرہ کیا تو عمرہ جو ہے آدھے دن سے کم میں ہو جاتا ہے۔ بس مسجد عائشہ میں جائیے، احرام باندھ کے آئیے، آنے کے بعد طواف کیجئے، طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کیجئے، سعی کے بعد حلق کرا لیجئے، آپ کا عمرہ ہو گیا۔ لہذا آدھے دن سے کم ہے، تو ایسی صورت میں اگر ٹوپی لگانے کی وجہ سے عمرہ کر لیا ہے تو پھر ایسی صورت میں عمرہ ہو جائے گا، لیکن صدقہ دینا پڑے گا، اور صدقہ ہے 3 کلو گیہوں یا اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹوپی ایسی صورت میں لگانا گناہ ہے، تو وہی احرام کی حالت ہے۔ احرام کی حالت پر محرم کے لیے اپنے سر کو ڈھانپنا چاہے وہ ٹوپی لگا کر ہو منع ہے۔ یہ زویا ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرے ایک سسٹر ہیں اور وہ میرے ملانی بھی ہیں، وہ قریب 30-35 سال کی ہو گئی ہیں اور ان کے شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتے آتے ہیں پر نہیں بن پاتے ہیں، اور وہ ہر دعا کر چکے ہیں، اور ماشاءاللہ نماز تو اب وہ بہت پابندی سے پڑھتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اداس رہنے لگی ہیں، اور انہی کے شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اور ان سے چھوٹے بھائی بہن بھی ہیں، پلیز ان کے لیے کچھ بتائیے جس سے ان کی شادی ہو جائے اور رکاوٹیں بھی نہ آئیں، ان کے لیے دعا کیجئے اور ان کے لیے کچھ دعا بتائیے۔ میں نے آپ کے بارے میں انہیں بتایا تھا تو وہ بول رہی تھی میرے بارے میں پوچھنا اور دعا کے لیے بولنا۔ ٹھیک ہے، میں تو دعا کروں گا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو رشتہ اور جوڑا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس رشتے اور جوڑے کو جلد از جلد ان سے ملا دے۔ لیکن میری بہن ان سے یہ کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت طے کر رکھا ہے، ہر وقت کے لیے ایک کام مقرر ہے، وقت سے پہلے کوئی کام نہیں ہوتا، بس اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے،
اداسی اور مایوسی ہرگز نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اداسی اور مایوسی کفر ہے۔ اللہ کی ذات سے تو نا امیدی ہونے ہی نہیں چاہیے۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو بلکہ اس سے امید لگائے رکھو۔ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں جو ہے جوڑا جو بنا رکھا ہے وہ جو ہے ملا کر رہے گا۔ چھوٹے بھائی بہنوں کی شادیاں شریعت میں یہ ہے کہ اگر بڑوں کا رشتہ نہیں مل رہا تو ایسی صورت میں بڑوں سے پہلے چھوٹے بھائی بہنوں کی شادی کی جا سکتی ہے۔ اگر ان کے لیے مناسب رشتے ہیں تو ان کے کر دیے جائیں، اور اگر بڑی جو بہن ہیں جن کی عمر 30-35 سال کی ہے ان کے لیے میں دعا کروں گا، لیکن وہ خود بھی ہیں سورہ اخلاص 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے لیے دعا کیا کریں، اللہ آسانی اور اچھا رشتہ ان کو ملے، ایسی دعا کرا کریں۔ اور ہو سکے تو سورہ واقعہ اور سورہ طارق صبح و شام پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا، ناظرین آپ بھی ان بہن کے لیے دعا کیجیے گا۔ جی یہ زویا بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، ہمارے پاپا جی ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ہمارے گاڑی بار بار خراب ہو جاتی ہے، ہفتے میں 1-2 بار ہو جاتی ہے اور بہت پیسے لگ جاتے ہیں اس میں، بار بار پلیز کچھ بتائیں اور دعا بھی کریں، کافی ٹائم سے ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ دیکھیے نقصان اگر ہو رہا ہے، گاڑی میں نقصان ہوتا ہے، گاڑی میں زیادہ پیسے لگتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، یا تو زکوٰۃ ہم ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ہم پر واجب ہے۔ جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں اور ان پر زکوٰۃ فرض ہے تو ایسی صورت میں اخروی عذاب تو مل کر رہے گا ہی رہے گا، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں دنیا میں بھی مالی نقصان ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اور اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت صدقے کا اہتمام کریں۔ صدقہ جو ہے برائیوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، بری موت سے اور نقصانات سے حفاظت فرماتا ہے۔ بلکہ صدقے میں جو رقم دی ہوتی ہے وہ رقم یہ کہتی ہے، جیسے آپ نے 100 کا نوٹ کسی مستحق کو صدقے کی نیت سے دیا، وہ 100 کا نوٹ اس غریب کے ہاتھ میں پہنچتے یہ کہتا ہے کہ اب تک جب تک میں تیری جیب میں تھا تو میری حفاظت کر رہا تھا، اب میں تیری حفاظت کروں گا، یعنی صدقہ مصیبتوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے صدقے کا خوب اہتمام کیا جائے۔ یہ ہیں زویا بہن، یہ کہہ رہی ہیں نیاز میں اگربتی کا ہونا ضروری ہے کیا؟ اگر نہ ہو اور باہر سے لانا بھی نہ ہو پائے تو کیا بنا اگربتی کے نیاز لگا سکتے؟ بھئی نیاز کا مطلب ہے ایصال ثواب کرنا، ایصال ثواب یعنی ثواب کا پہنچانا مرحومین کو، اور مومنین اور مومنات کی روحوں کو، عزیز و اقارب جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کو فاتحہ اور نیاز اور ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے جو کچھ آپ نے غریبوں کو دینا ہے وہ دیا، فوراً ثواب ان کو پہنچ گیا۔ جو کچھ آپ نے کسی مسجد میں یا کسی ضرورت مند کو نقد اور کیش دیا اس کا ثواب پہنچ گیا۔ آپ نے کوئی پارہ پڑھا، کوئی کلمہ ولمہ پڑھا، کوئی عہد نامہ پڑھا یا یاسین وغیرہ پڑھی یا صورتیں پڑھی، درود پڑھے، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ دیا اللہ اس کا جو ثواب مجھے ملا ہے اس ثواب کو مرحومین کی روحوں کو پہنچائیے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے صرف دل میں نیت کر لی، ثواب پہنچ جائے گا۔ اس کے لیے اگربتی کا ہونا ضروری نہیں، اگربتی کا لانا ضروری نہیں، یعنی کہ بغیر اگربتی کے بھی نیاز اور فاتحہ یعنی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ نیاز کے لیے یعنی ایصال ثواب کے لیے اگربتی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ کنیز زینب ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میری شادی نہیں ہوئی ہے اور جو ہے میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا ہوا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ پلیز مفتی صاحب بتائیے گا۔ دیکھیے گا اس کی تعبیر بہت اچھی ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی انمیرڈ اپنے آپ کو خواب میں بچے کی ماں یا بچے کی پیدائش دیکھے یا بچے کو کھلاتے ہوئے خواب میں دیکھے اور خواب میں یہ ہو کہ یہ بیٹا یا بیٹی اسی کے ہیں،
تو ایسی صورت میں اگر بیٹی ہے تو رحمت ملے گی، خواب میں بیٹی دیکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے مقدر بنے گی، رحمت کسی بھی شکل میں، یا آپ کی جو ہے جائز مراد پوری ہوگی، خواہش جو دلی خواہش ہے وہ پوری ہوگی۔ اور اگر آپ نے جو ہے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو ایسی صورت میں اللہ کی وہ کوئی بڑی نعمت آپ کو ملنے والی ہے، خوش ہو جائیے، یہ خواب آپ کے لیے بہت اچھا ہے، مال کثیر ملے گا، خیر کثیر ملے گا، اللہ کی نعمتیں برسیں گی اگر آپ نے خواب میں بیٹے کو دیکھا ہے تو۔ یہ ہیں فائشہ، اور کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مسجد نبوی کی جگہ کتنے دینار میں خریدی گئی تھی؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا جب مدینے پہنچے ہیں تو مدینے پہنچنے پر مسجد نبوی کی جو زمین تھی اس کو 10 دیناروں میں 2 یتیم بچوں ساحل اور سہیل سے خریدی تھی۔ یہ محمد اعظم صاحب ہیں آگرہ سے، وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارقم کے کیا معنی؟ دیکھیے، ارقم ایک بدری صحابی ہیں اور دوسرے کئی صحابیوں کا نام بھی ارقم رکھا ہے، تو لہذا جب کوئی نام کسی صحابی کا ہو تو پھر اب معنی کی ضرورت نہیں، تو اب یہ کہا جائے گا یہ اچھا نام ہے، برکت والا، کیونکہ یہ بدری صحابی کا نام ہے۔ بدری صحابی انہیں کہتے ہیں جو جنگ بدر میں شریک رہے تھے، اور بدری صحابہ تو تمام صحابہ میں ممتاز حیثیت اور مقام رکھا کرتے تھے، لہذا ارقم کے معنی ویسے تو آتے ہیں چت قبرے کے گھوڑے کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ صحابی کا نام ہے اور بدری صحابہ کا نام ہے لہذا یہ برکت والا ہو گیا۔ اگر کوئی محمد ارقم نام رکھنا چاہے تو بالکل رکھ سکتا ہے، درست ہے۔ یہ ہیں جو ہے خان شکیل، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ جو لوگ اپنی کسی فوت شدہ کی تصویر اسٹیٹس وغیرہ اور غم بھرے گانے لگاتے ہیں تو کیا یہ قرآن و حدیث کی روح سے جائز ہے؟ انتقال کے بعد دیکھیے تصویر بنانا بھی حرام ہے، اور بطور سوگ یا یادگار کے طور پر وہ تصویر لگانا بھی سخت گناہ ہے۔ لوگوں کو اس سلسلے میں پتہ نہیں کیوں احساس نہیں ہوتا، اور وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے مرحوم کی تصویروں کو جو ہے لگا لیتے ہیں، اور لگانے کے بعد اس کو سوشل میڈیا پر اور اس کی اسٹوری پر اور واٹس ایپ وغیرہ پر میسیجز وغیرہ کے اسٹیج پر لگاتے ہیں۔ تو میں نے بتایا تصویر، مرحوم کی تصویر کھینچنا، اس کی ویڈیو بنانا، یا اس ویڈیو کو کھینچ کر اور تصویر کو کھینچ کر واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر یا فیس بک کی اسٹوری یا انسٹاگرام کی اسٹوری پر لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ جس طریقے سے ویڈیوگرافی، مرحوم کی اس کی تصویر کشی دونوں حرام ہے، اسی طریقے سے بطور سوگ گھر میں تصویر کی شکل میں ٹنگنا یا اپنے موبائل یا اسٹیٹس وغیرہ پہ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو آج کل ہر کوئی اپنے واٹس ایپ اور میسیج کے اسٹیٹس پر گانے لگا رہا ہے، کوئی درد بھرے لگا رہا ہے، کوئی غم بھرے لگا رہا ہے، کسی کی محبت اس سے چھوٹ گئی تو وہ پاگل دیوانہ ہوا جا رہا ہے، وہ ایسے گانے لگا رہا ہے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا اسٹیٹس پر گانے لگانے سے آخر ملتا کیا ہے؟ کیا ان کا غم آدھا ہو جاتا ہے، یا ان کا پاگل پن صحیح ہو جاتا ہے، یا ان کو اپنی محبت مل جاتی ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا اس کا کیا فائدہ ہے۔ آپ جو ہے آپ نے جو گانا لگایا، جو درد بھرا گانا، جو غم بھرا جو لگایا ہے آپ نے، آخر اس سے فائدہ کیا ہے؟ آپ اگر وہ خود سنتے ہیں تو ٹھیک ہے، خود سننے کے لیے آپ سن سکتے ہیں، خود سننے کے لیے اس کو اسٹوری یا اسٹیٹس پہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ خود سننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے گا، اور تو اس کو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، آپ دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ گانا سنتے ہیں، آپ کو غم ہے، آپ کی محبت آپ سے جدا ہو گئی ہے، آپ مجنون کی طرح رہ گئے ہیں، آپ کی لیلا بھاگ گئی ہے، تو آپ گانا سنتے ہیں اور آپ ناجائز محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ آپ دوسروں کو
बता रहे हैं, अपने ऐब दूसरों को पहुंचा रहे हैं, और आप दूसरों को भी गाना सुनाने का जरिया बन रहे हैं। आप अपने गुनाहों का बोझ तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन साथ में दूसरों का बोझ भी अपने सर पर ले रहे हैं। लिहाजा स्टेटस और स्टोरी पर गाना लगाना ये ऐसा गुनाह है जिसकी लज्जत आप तो ले नहीं रहे, हाँ अलबत्ता लज्जत दूसरे लेते हैं, और आपके गुनाहों का बोझ में इजाफा होता चला जा रहा है। इसलिए स्टेटस वो लगाएं जो आपका स्टेटस है। क्या आपका स्टेटस गाना गाना है? क्या आपका स्टेटस गाना सुनना है? क्या आपका जो स्टेटस है वो आप अपने स्टेटस पे लगाइएगा। ये सूफी साहब हैं, इन्होंने मस्जिद अबू बकर सिद्दीक की एक पोस्ट लिख के मुझे सेंड किया और उसमें कुछ पूछना चाह रहे हैं कि क्या है। आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, फिर उसको बताऊंगा। इसमें लिखा है कि ईमान बड़ी कुर्बानियों से मिला है, आरों से चीरे गए और सूलियों पर चढ़ाए गए, बोटी बोटी हो गई, तब जाके कलमा दुनिया में गूंजा है, और आज पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ गूंज रही है। इसलिए अजान देने वालों को के मकाम को पहचानो, क्योंकि अजान देने वाले क़यामत के दिन सबसे ऊंचे मकाम पर होंगे। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएंगे, फिर हुजूर, फिर बाकी नबी पहनेंगे, फिर और चौथे नंबर पे और हैं। तो ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब इसमें ये बताइए, क्या ये लिख रहे हैं बिल्कुल सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हश्र के मैदान में हश्र के मैदान में जो मौज़िनीन होंगे उनकी गर्दनें लंबी होंगे, वो सबसे ऊंचे मकाम पर होंगे, और मौज़िनीन को निकम्मा समझना, उनके साथ नारवा सलूक करना इस कौम की बदकिस्मती है, जिसका जो मकाम था उस मकाम से उसको गिरा दिया। बहरहाल जो कुरान और हदीस का इल्म रखने वाले जो भी हैं उनका अदब व एहतराम करना चाहिए, मौज़िनीन का और इमाम का बहुत एहतराम करना चाहिए। और रहा ये सवाल कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कपड़े पहनाए जाएंगे, सबसे पहले लिबास पहनाया जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। हदीस शरीफ में आता है जब इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूकेंगे तो सब लोग अपने कब्रों से नंगे पाँव, नंगे बदन, नंगे जिस्म जो है मैदान हश्र में जमा हो जाएंगे, और सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कमीस और लिबास पहनाया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले राह खुदा में इनके कपड़े उतारे गए, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबास पहनाया जाएगा, फिर बाकी नबियों को पहनाया जाएगा। लिहाजा ये बिल्कुल बात सही है, दुरुस्त है। ये अरबाज मक्खनपुर हैं, ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब इसका मतलब क्या है बता दीजिएगा। इन्होंने आयत भेजी है, आयत वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। इसका मतलब ये कि और अल्लाह का हुक्म गालिब रहता है, क्योंकि अल्लाह ख़ुद गालिब है। अल्लाह अपने हुक्म पर गालिब रहता है, उसका हुक्म गालिब रहता है, लेकिन लोग बाग जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं कि अल्लाह जो है का हुक्म ही चलने वाला है, बाद बाकी के सारों के हुक्म, सारों की तदबीरें मगलूब होकर रहेंगी। अल्लाह की ज़ात, अल्लाह का हुक्म गालिब होकर ही रहेगा।